السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن جو شخص یہ صورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا رزق اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے اور نسل راج کرے گی انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، آج جمعہ کا وہ مبارک دن ہے جس کی فضیلت کے سامنے کائنات کی ہر گھڑی ہیج ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا قرآنی راز پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد نہ صرف آپ کی زندگی بدل جائے گی بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی رزق اور برکت کے اس سمندر سے فیض یاب ہوگی کہ وہ دنیا پر راج کریں گے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اس خالق کائنات کا وعدہ ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں۔ جب اللہ کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو وہ اسباب کا محتاج نہیں رہتا، وہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس مخصوص صورت اور اس کے پڑھنے کے اس خاص طریقے پر بات کریں گے جو آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ محترم عزیزو، آج کے اس پرفتن دور میں ہم سب کسی نہ کسی مادی تنگی کا شکار ہیں۔ کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کسی کا کاروبار ختم ہو رہا ہے اور کوئی راتوں کو اس فکر میں سوتا ہے کہ کل کا سورج رزق کی کون سی نئی آزمائش لے کر آئے گا۔ ہم نے زندگی کو اسباب کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، حالانکہ رزق کا مالک وہ ہے جس نے ارشاد فرمایا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ جب رزق کی ذمہ داری خود کائنات کے بادشاہ نے لے لی ہے تو پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت پر وہ یقین نہیں رکھا جو صحابہ کرام اور اللہ والوں کا تھا۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس مبارک دن میں یہ عمل کر لیا تو یقین جانیے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بڑائی کا عالم یہ ہے کہ وہ اکیلا پوری کائنات کو پال رہا ہے۔ وہ سمندر کی گہرائیوں میں پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ جب ہم اس رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ذات کن کہتی ہے تو کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ کیا اس کے لیے آپ کی غریبی کو امیری میں بدلنا مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا اور بڑا قوت والا ہے۔ جب ہم اس کی قوت اور رزق کے رازق ہونے پر کامل یقین کر لیتے ہیں تو پھر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس وظیفے کا ذکر کریں گے وہ دراصل اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے بعد دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ محترم عزیزو، ہم اکثر دنیاوی سہارے تلاش کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی کام بن جائے، لیکن ہم اس در کو بھول جاتے ہیں جہاں سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، یہ غریبوں کے لیے حج کا دن ہے۔ اس دن کے ہر ساعت میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ جو عمل میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کی تاثیر ایسی ہے کہ یہ آپ کے نصیب کی سیاہی کو نور میں بدل دے گا۔ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کل تک جو شخص پریشان تھا آج اس کے پاس اتنی برکت کہاں سے آئی۔ یہ برکت اس صورت کی ہے جسے آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہم ویڈیو میں اس صورت کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ مکمل برکات حاصل کر سکیں۔ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ فوری حل چاہتا ہے، اور اللہ کا کلام وہ معجزہ ہے جو فوراً اثر دکھاتا ہے، بشرط
یہ ہے کہ پڑھنے والے کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آپ یہ نیت کر کے مصلی پر بیٹھیں گے کہ یا اللہ میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوں، تو غیب سے مدد کے ایسے دروازے کھولے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ نسلوں کے راج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے مال و دولت میں وہ خیر ڈال دے گا جو ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ یہ وہ وراثت ہوگی جو تقوی اور برکت کی صورت میں آپ کے بچوں تک منتقل ہوگی۔ ویڈیو میں ہم ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح ایک چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں، رزق صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ سکون، صحت اور اولاد کی نیکی کا بھی رزق کا حصہ ہے۔ جب اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا رزق نصیب میں لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر بھلائی آپ کی طرف موڑ دی گئی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام آداب بھی بتائیں گے جو اس وظیفے کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ بات سمجھ لی تو پھر آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ سے وہ رزق حلال اور کثیر عطا فرمائے جس کے بعد کوئی تنگی باقی نہ رہے، آمین۔ محترم عزیزو، جمعہ کا دن محض ایک عام دن نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے اور عید کا دن ہے۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کائنات کا سب سے عظیم واقعہ یعنی قیامت بھی جمعہ ہی کے دن برپا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا ہے۔ جب ہم اس دن کی قدر کرتے ہیں تو اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس ویڈیو میں ہم جس عمل کا ذکر کر رہے ہیں اس کی برکت کا آغاز ہی جمعہ کے ان مسنون اعمال سے ہوتا ہے جو انسان کو پاک صاف کر کے اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل بناتے ہیں۔ محترم عزیزو، جمعہ کے دن کے کچھ خاص احکامات اور آداب ہیں جنہیں پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے برکت کا باعث ہے۔ سب سے پہلے غسل کرنا، پاک صاف لباس پہننا، خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں جا کر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ پاکیزگی ہے جو انسان کے رزق میں برکت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ جب انسان کا ظاہر اور باطن صاف ہوتا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات اور وظائف عرش تک جلد پہنچتے ہیں۔ اس لیے جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرنا بھی بے حد فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ براہ راست بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں اللہ پر بھروسے اور جمعہ کی برکت کے حوالے سے بڑے ہی مستند اور ایمان افروز واقعات ملتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کبار تابعین میں سے تھے، فرماتے تھے کہ میں نے کبھی جمعے کی اذان مسجد کے باہر نہیں سنی، یعنی وہ اذان سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ ان کا اللہ پر یقین اتنا پختہ تھا، وہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے کاروبار پر اللہ کی عبادت کو ترجیح دی تو اللہ نے ان کے نام کو رہتی دنیا تک روشن کر دیا۔ جب آپ جمعے کے دن اس سورت کو 7 بار پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو اپنے دل میں وہی یقین اور وہی تڑپ پیدا کرے جو ان بزرگوں کے دلوں میں تھی۔ جب بندہ اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ اس کے اور رزق کے معاملات کو خود سنبھال لیتا ہے۔ ایک اور مستند واقعہ جو اللہ کی قدرت اور رزاقیت پر ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے وہ ہے حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ ایک بہت بڑے عالم اور سخی انسان تھے۔ ایک مرتبہ غریب عورت ان کے پاس آئی اور تھوڑا سا شہد مانگا۔ انہوں نے اسے شہد کا ایک بڑا مٹکا بھر کر دے دیا۔ لوگوں نے کہا
کہ وہ تو تھوڑا سا مانگ رہی تھی، آپ نے اتنا زیادہ کیوں دے دیا؟ انہوں نے جواب دیا، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اپنی حیثیت جو اللہ نے مجھے دی ہے اس کے مطابق دے دیا ہے۔ محترم عزیزو، جب ایک انسان کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو ذرا سوچیں اس رب کی سخاوت کیا ہوگی جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا مالک ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو وہ گن کر نہیں دیتا بلکہ بے حساب عطا کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہمارا مقصد آپ کو اسی رب کے قریب لانا ہے تاکہ آپ کی نسلیں بھی اس کی عطا پر راج کریں۔ سماجی طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جمعے کے دن بھی کاروبار میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ عین خطبے کے وقت بھی خرید و فروخت جاری رہتی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن میں واضح حکم ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے یعنی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رزق میں تنگی کی ایک بڑی وجہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت دکان کھلی رہنے سے زیادہ منافع ہوگا، حالانکہ برکت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو وقت اللہ نے اپنے لیے مقرر کیا ہے اگر وہ اسے دے دیا جائے تو باقی وقت میں اللہ وہ برکت ڈال دے گا جو مہینوں کی کمائی پر بھاری ہوگی۔ ہم ویڈیو میں اس نقطے پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح اللہ کی اطاعت ہی اصل میں رزق کی کنجی ہے۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کے بارے میں بھی مستند احادیث موجود ہیں کہ جو شخص اسے پڑھے گا اس کے لیے اگلے جمعے تک ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ یہی وہ نور ہے جو انسان کو دنیا کے فتنوں سے بچاتا ہے اور اسے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب آپ اس نور کے سائے میں عمل کریں گے جو ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو آپ کا نصیب چمک اٹھے گا۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب یعنی اللہ پر نظر رکھنی ہوگی۔ جب ہمارا تعلق خالق سے مضبوط ہو جاتا ہے تو مخلوق خود بخود ہمارے کام آنے لگتی ہے۔ نسلوں کے راج کرنے کا راز بھی اسی میں ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اللہ کی پہچان کروائیں۔ اگر ہم نے انہیں صرف مال اور دولت دی اور اللہ کا راستہ نہ دکھایا تو وہ مال ان کے لیے وبال بن سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے انہیں اس مبارک صورت اور جمعے کے ان مبارک وظائف کی عادت ڈال دی تو اللہ ان کے رزق کا ذمہ دار بن جائے گا۔ ویڈیو میں ہم مزید تفصیل سے بیان کریں گے کہ کس طرح یہ مخصوص عمل آپ کی معاشی حالت کو ایک لخت بدل کر رکھ دے گا۔ اللہ پاک ہمیں جمعے کے دن کی صحیح معنوں میں قدر کر دیں اور اس کی برکات سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم عزیزو، قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ معجزاتی کلام ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت، شفا اور برکت کا سرچشمہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر انوار و تجلیات کے سمندر سموئے ہوئے ہے۔ جب ہم جمعے کے مبارک دن اس کلام الہی کی کسی صورت کو خاص ترتیب سے پڑھتے ہیں تو دراصل ہم کائنات کی سب سے بڑی طاقت سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کے انعامات صرف آخرت تک محدود نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کی دنیاوی زندگی کو بھی جنت کی نظیر بنا دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جب رحمت الہی کا ضائع ہو جائے تو پھر رزق کی تنگی ہو یا زندگی کی کوئی اور مصیبت وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ محترم عزیزو، قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ تلاوت قرآن وہ تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ کے کلام سے دوستی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے تمام غموں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جس صورت کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کر رہے ہیں وہ قرآن کا وہ ہیرا ہے
جسے پڑھنے والے پر اللہ کی فضل کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ پشتیں بھی اس سے سیراب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ یعنی قرآن سے جڑا ہوا انسان کبھی معاشی طور پر ذلیل خوار نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک پڑھنے کا ایک بڑا انعام یہ ہے کہ یہ انسان کے گھر سے نحوست اور شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ محترم عزیزو، جب ہم قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں تو اللہ ہماری کفایت فرماتا ہے۔ وہ شخص جو جمعے کے دن اس خاص صورت کو 7 بار پڑھتا ہے وہ دراصل اللہ کی اس کفایت کا حقدار بن جاتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں رزق، برکت اور کامیابی کے راز چھپے ہیں۔ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ فضا میں وہ ارتعاش پیدا کرتے ہیں جو آپ کی تقدیر کے بند دروازوں پر ضرب لگاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم سے کھل جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، آخرت میں قرآن کا انعام تو اتنا بڑا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ قیامت کے دن جب ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا اے میرے رب اسے بخش دے، کیونکہ اس نے راتوں کو جاگ کر اور دن کے وقت میری تلاوت کی تھی۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے آیا ہے۔ جب ہم اس صورت کو پڑھیں گے جس کا ذکر ویڈیو میں ہوگا تو ہمیں اس کے پیغام پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ جب پہاڑ جیسا ٹھوس وجود اللہ کے کلام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو تصور کیجئے جب یہ کلام آپ کے گھر میں پڑھا جائے گا تو وہاں موجود پریشانیوں کے پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ نہیں ہوں گے۔ آج کے دور میں ہم نفسیاتی خواہش، سکون کے لیے موسیقی اور دیگر فضول چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ اصل سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب دل کو اطمینان مل جاتا ہے تو انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، اس کے کاموں میں برکت آ جاتی ہے اور اس کے لیے اسباب بنتے ہیں جو پہلے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے انسان کا چہرہ منور ہوتا ہے اور اس کی شخصیت میں وہ رعب پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نسلوں کے راج کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کی برکت سے آپ کی اولاد میں فرما برداری اور نیکی پیدا ہوگی جو کہ سب سے بڑا رزق ہے۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت نے اس کتاب میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ جو شخص معاشی تنگی کا شکار ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ ہم ویڈیو میں جس صورت کی بات کر رہے ہیں وہ خاص طور پر فقر اور فاقہ کو دور کرنے کے لیے مشہور ہے۔ جب آپ اسے جمعے کے دن کی مبارک ساعتوں میں پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے بوجھ اتر رہا ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں اور اس کے انعامات لامتناہی ہیں۔ ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ پورے یقین اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے در پر جھک جانا ہے۔ جب بندہ قرآن کے ذریعے اللہ سے کلام کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ویڈیو کے اگلے حصوں میں ہم اس عمل کی مزید گہرائی میں جائیں گے تاکہ آپ اس عظیم نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کا سچا شیدائی بنائے اور اس کی تلاوت کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔
محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہم ان انوار اور تجلیات کا ذکر کریں گے جو آپ کی زندگی میں انقلاب لانے والے ہیں۔ جس مبارک صورت کا ہم نے ذکر کیا وہ سورۃ الکوثر ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عطا فرمائی جب دشمن آپ کو معاذ اللہ بے اولاد اور بے مددگار سمجھ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کر دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد وہ بھلائی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب ایک عام انسان اس نیت سے یہ صورت پڑھتا ہے کہ اسے رزق کی تنگی سے نجات ملے تو اللہ اسے خیر کثیر میں سے وہ حصہ عطا فرماتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی مالدار ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت مختصر ضرور ہے لیکن اس کی طاقت 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے خزانوں پر بھاری ہے۔ محترم عزیزو، اس وظیفے کا دوسرا اہم رکن استغفار ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے ہے، حالانکہ قرآن کے مطابق استغفار رزق کی کنجی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اسے نہ صرف مال دیتا ہے بلکہ اس کی نسلوں میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ استغفار دراصل اس رکاوٹ کو دور کرتا ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے رزق کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ جب گندگی صاف ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت خود بخود ہمارے گھروں کا رخ کر لیتی ہے۔ اسی طرح اس وظیفے میں اللہ کے 2 مبارک نام یا رزاقو اور یا وہابو شامل ہیں۔ یا رزاقو وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے والی ہے، یا وہابو وہ ہے جو کسی معاوضے اور محنت کے بغیر بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ جب ہم ان ناموں کو پکارتے ہیں تو ہم اللہ کی ان صفات کو آواز دیتے ہیں جو براہ راست سخاوت اور عطا سے تعلق رکھتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن ان ناموں کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے غیبی دروازے کھول دیتا ہے جن کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ نام وہ چابیاں ہیں جو تقدیر کے بند تالوں کو کھولتی ہیں۔ ویڈیو میں ہم ان ناموں کو پڑھنے کی خاص تعداد اور وقت بھی بتائیں گے تاکہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہو۔ محترم عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص تسبیح جو اس حوالے سے بہت مجرب ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اسی تسبیح کی برکت سے پوری کائنات کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب ایک بندہ جمعے کے دن اس تسبیح کو اپنے وظیفے کا حصہ بناتا ہے تو وہ گویا پوری کائنات کے نظام میں رزق سے جڑ جاتا ہے۔ نسلوں کے راج کرنے کا یہ خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہوتا ہے جب بندہ ان مستند اور بابرکت کلمات کا سہارا لیتا ہے۔ یہ وہ نورانی راستہ ہے جو فقر اور فاقہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ سماجی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں وہ خشوع اور یقین نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اللہ کا کلام تب اثر کرتا ہے جب آپ کا دل اللہ کی بڑائی سے بھرا ہوا ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ شک ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا تو پھر برکت کے دروازے نہیں کھلتے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو سورۃ الکوثر، استغفار اور اللہ کے ناموں کو خاص یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ جمعہ کا دن وہ وقت ہے جب اللہ کی خاص رحمت پورے طور پر اپنے بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب آپ اس ماحول میں یہ تسبیحات پڑھیں گے تو آپ کی ہر دعا معجزہ بن کر سامنے آئے گی۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو انفرادی طور پر روحانی طور پر اتنا مضبوط کرنا ہے کہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ قرآن و حدیث کے یہ حوالے اس بات کی ضمانت ہیں کہ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا رزق جس کا ہم نے وعدہ کیا وہ اللہ کی قدرت میں ہے اور وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے جو اسے پکارتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم
اس پورے عمل کی ترتیب اور اس کو ترتیب وار بیان کریں گے کہ کس وقت اور کتنی بار آپ نے یہ سب پڑھنا ہے۔ بس آپ نے اپنی نیت خالص رکھنی ہے اور اس یقین کے ساتھ مصلی پر بیٹھنا ہے کہ آج آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کلمات کی برکت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم عزیزو، اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ جب میں آپ کو اس مبارک عمل کی مکمل ترتیب اور طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں، جس کا ہم نے ویڈیو میں ذکر کیا ہے۔ یہ عمل آپ کی تقدیر بدلنے اور نسلوں کو راج کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اسے جمعے کے مبارک دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد وقت نکالیں یا ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں سے کسی بھی نماز کے بعد سکون سے مصلی پر بیٹھ کر اسے کر لیں۔ خواتین اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر کسی بھی پاک جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، جمعہ کا دن پورا دن برکتوں سے بھرا ہے، اس لیے جس وقت بھی آپ کو تنہائی اور یکسوئی میسر ہو، آپ اپنے رب سے لگ کر یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ نہایت سادہ اور پر اثر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ عظیم ہدیہ ہے جو دعا کی قبولیت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا عرش تک پہنچنے کے قابل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام یا رزاقو اور یا وہابو کی ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ان کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کے واسطے سے اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یا وہابو کے واسطے سے وہ آپ کو بن مانگے اور بغیر محنت کے بھی عطا فرماتا ہے۔ ان ناموں کی برکت یہ ہے کہ یہ انسان کو مخلوق کی محتاجی سے نکال کر صرف خالق کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو پھر سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یہ خیر کثیر کی صورت ہے۔ اسے 7 بار پڑھنا گویا 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی برکت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پوری کائنات کو اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے اس نظام میں رزق کا حصہ بن جاتے ہیں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں، یعنی استغفر اللہ کہیں۔ استغفار آپ کے ان گناہوں کو دھو ڈالے گا جو آپ کے رزق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ درود پاک آپ کے پورے عمل کو اپنی لپیٹ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے گا، اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گئے درود کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ محترم عزیزو، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد سب سے اہم مرحلہ دعا کا ہے۔ اب ہم نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھانے ہیں۔ اپنے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ سے اس طرح مانگے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے۔ کہیے، یا اللہ، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ تیرے ہی خزانے میں ہے۔ میرے لیے، میری نسلوں کے لیے حلال رزق عطا فرما اور ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ کر۔ جب آپ رو کر اور گر گرا کر اللہ پاک سے مانگیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ کریم رب آپ کی جھولی خالی چھوڑ دے۔ دعا مانگتے وقت یہ یقین رکھیں کہ جس رب نے آپ کو مانگنے کی توفیق دی ہے وہ عطا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ محترم عزیزو، دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ یقین کی کمی ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن ہمارا دل دنیاوی اسباب پر اٹکا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ کام نہ ہو سکے۔ یاد رکھیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔
ہم نے اللہ سے اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے، ہم اسے صرف مصیبت میں یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم خوشحالی میں بھی اس کے شکر گزار رہیں اور اس پر کامل بھروسہ رکھیں تو وہ ہماری پکار کو کبھی رد نہ کرے۔ یقین کی مضبوطی ہی وہ چیز ہے جو ہر عام بات کو، ہر عام دعا کو معجزے میں بدل دیتی ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا تو پھر آپ کو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس یقین کامل کی طرف بلانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں راج کریں تو آج ہی سے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کریں۔ جمعے کے اس مبارک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ وظیفہ آپ کے معاشی تنگیوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو وہ سکون عطا کرے گا جس کی تلاش میں پوری دنیا بھٹک رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ان تمام برکات سے مالا مال فرمائے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے، آمین۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے تو اسے لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید ایمانی اور اصلاحی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک خوبصورت نام کمنٹ میں تحریر فرما دیں، یا آپ کی طرف سے اس عظیم رب کی بارگاہ میں ایک نذرانہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک تمنائیں پوری فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔